بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 جولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے بھارت کو پکارنے والا لیگی امیدوار، اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا نور مقدم قتل کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سابق سفیر کی بیٹی ہے جس کو دن دہاڑے بڑے دردناک طریقے سے قتل کیا گیا تھا، اور اس قتل کی واردات میں ملوث ملزم بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ ملزم کے ساتھ اس کے والدین اور ملازمین بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ملزم کے والدین ہیں اور ملازمین ہیں، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں انصاف چاہیے، اور اگر ہمارا بیٹا اس میں ملوث ہے تو اس کو بھی نہیں بخشنا چاہیے، اور اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے، جو پولیس کا موقف ہے کہ جب ان کے نالج میں تھا، وہ لڑکی ایک دفعہ روشن دان سے کود کر نیچے گری، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے بعد دوبارہ اس ظالم درندے نے پکڑ کر اس کو اندر لے جانے کی کوشش کی، اور جب وہ گھسیٹ کر اس کو کمرے میں لے گیا تو ملازمین دیکھ رہے تھے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملازمین نے ہمیں اطلاع نہیں دی۔ اگر ملازمین اطلاع دے دیتے تو پولیس 3 منٹ میں بعد میں بھی پہنچ گئی تھی، تو پولیس موقع پر پہنچ جاتی اور لڑکی کی جان بچ سکتی تھی، اور اس دردناک طریقے سے اس کو قتل نہ کیا جاتا۔ لیکن جو والدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے نالج میں نہیں تھا، اور بعد میں ہمیں جب پتہ چلا تو ہم نے پھر خود پولیس کو بلایا، جبکہ پولیس والے کہتے ہیں کہ گھر والوں نے پولیس کو نہیں بلایا، بلکہ پولیس کو بلانے والے پڑوسی تھے، انہوں نے پولیس کو بلایا۔ اور اس میں اب جو نئی دفعات 4 اہم ترین جو دفعات ہیں وہ شامل کر لی گئی ہیں اس میں مقدمے میں اعانت جرم ابیٹمنٹ کی دفعات شامل کی گئی ہے، جرم چھپانے کی دفعات شامل کی گئی ہے، اور شواہد پر پردہ ڈالنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں، کیونکہ اس میں اب والدین اور ملازمین کو بھی انوالو کیا گیا ہے، بطور ملزم ان کو رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے 4 اہم ترین دفعات کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ اور جو مجسٹریٹ ہے، پولیس نے مزید عدالت کو بتایا کہ موت کی وجہ بذریعہ مجسٹریٹ معلوم کرانے اور مجرم کو بچانے کے لیے ثبوت مٹانا یا جھوٹی اطلاع دینے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ تاہم کیس میں مزید ملزمان کی گرفتاری کے بعد نئی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یہ پولیس کا کہنا ہے۔ پولیس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے، ملزم کو آج پیش کیا گیا تھا عدالت میں ظاہر جعفر کو، اور ملزم کو عدالت میں پیش ہونے کے بعد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے ملزم ظاہر جعفر کی تھراپی ورکس کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وہ جو ظاہر جعفر کا کام تھا، جو تھراپی ورکس، اس کو بھی سیل کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں ابھی بھی کیس آگے چلے گا، ملزمان کا مزید جسمانی ریمانڈ ہوگا۔ والدین اور جو ملازمین ہیں ان کا 4 روزہ ریمانڈ پہلے ہو چکا تھا، اور آج جب ملزم جو پہلے سے گرفتار تھا ظاہر جعفر، اس کو پیش کیا گیا تو اس کا بھی مزید جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ پھر معاملہ آتا ہے آزاد کشمیر الیکشن میں بھارت کو مدد کے لیے پکارنے والا اسماعیل گجر، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے، اور پاکستان جو مسلم لیگ نون کا خاص آدمی تھا رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے عطا تارڑ اور باقی لوگ، وہ چودھری اسماعیل گجر ہے۔ چودھری اسماعیل گجر ایک تو اپنا الیکشن بھی ہار گئے۔ چودھری اسماعیل گجر کی جو اوقات ہے وہ تو وہاں کی عوام نے دکھا دی الیکشن ہروا کے۔ جو جیتنے والے تحریک انصاف کے چودھری مقبول گجر ہیں، ان کے 18,883 ووٹ ہیں جو کامیاب ہوئے، جبکہ اسماعیل گجر کے 16,885 ووٹ۔ یہ جو حلقہ تھا گجرانوالہ کا، جو LA کا حلقہ تھا، وہاں سے یہ الیکشن ہوا۔ آپ جانتے ہیں گجرانوالہ گڑھ سمجھا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور بڑی وہاں پر بدماشی کی گئی، بڑی غنڈہ گردی کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کل صبح سویرے وہاں پہنچ چکے تھے، اور وہاں پر سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ خرم دستگیر وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو باقی ملزمان جو عطا تارڑ ہیں یا باقی لیگی جو کارکنان ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار نے جو بھارت کو پکارنے کی بات کی، اور کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو میں بھارت کو پکاروں گا،
ہوگا، ان سے اچھا تو بھارت ہے، وہ تو ایسا نہیں کرتے۔ اب یہ کہنا، یہ بیسیکلی وہی ایجنڈا ہے جو مریم نواز پچھلے 15 دن پروموٹ کرتی رہیں، اور پھر مریم نواز کو کشمیر کے لوگوں نے جو ایجنڈا تھا وہ ان کے منہ پر بھی دے کر مارا، اور جو ایجنڈا تھا اس کی اوقات بھی دکھا دی LA35 میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے جس طریقے سے جو کچھ آپ نے کہا وہ صرف اور صرف بھارتی ایجنڈا ہو سکتا ہے، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس جماعت کا قائد ایسا ہوگا اس جماعت کے پھر آگے جو لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے چودھری اسماعیل گجر، کیونکہ الیکشن تو وہ ہار گیا ہے، باقی تو اس کی اوقات تھی نہیں، اس سے جو فائدہ لینا تھا وہ فائدہ لے چکے ہیں۔ بھارت کو ایک بریکنگ نیوز یہ دے چکے تھے، بھارت کو خوشخبری یہ دے چکے تھے کہ اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں کشمیر کے لوگوں کا جو موقف ہے پاکستان کے حوالے سے وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، اور اب آزاد کشمیر کے لوگ باغی ہو چکے ہیں اور وہ بھارت کو پکار رہے ہیں۔ یہ ایک بریکنگ نیوز دینی تھی، اور یہی مقصد تھا مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف اور مریم نواز کا، وہ انہوں نے دے لی۔ اب رانا ثناءاللہ نے یہ تماشا کیا ہے، اور رانا ثناءاللہ نے اسماعیل گجر کے بیان کی سختی سے مذمت کی ہے، اور مذمت کر کے شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے اسماعیل گجر کو، اور ساتھ اسماعیل گجر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے کہ جو انہوں نے بغاوت کی ہے اس بغاوت کے خلاف ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ رانا ثناءاللہ اگر تو اتنے خیر خواہ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذمت ان کی کافی ہوگی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے معاملے میں نہیں تھے، تو جویل لطیف نے بھی بغاوت کی تھی اور انہوں نے ملک توڑنے کی بات کی تھی، ان کو تو آج تک آپ نے کوئی شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا۔ ایاز صادق نے بھارت کے ایجنڈے کو اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بات کی، ان کو آپ نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا۔ نواز شریف پاکستان کے دشمن سے ملاقاتیں کر رہا ہے، پاکستان کے دشمنوں کو اپنے گھروں میں بٹھا کر بیٹھا ہے، ان کو تو آپ نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا، کوئی شوکاز جاری نہیں ہوا، اس پر تو مسلم لیگ نون بات کرنا گوارا نہیں سمجھتی ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور یہاں آپ تماشا کرتے ہیں۔ اور اسماعیل گجر کیونکہ یہ چھوٹے غلام ہیں اور ان کی اوقات اتنی ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کر کے ٹیشو کی طرح ان کو پھینک دیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب جب ان کی جماعت نے مذمت کی ہے اور شو کاز جاری کیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر جواب دیا جائے، تو اب اس کے خلاف مقدمہ بھی ہوگا بغاوت کا، اور یہ لمبے عرصے کے لیے جیل بھی جائے گا کیونکہ یہ چھوٹے لیول کا نوکر ہے۔ اب جو بڑے لیول کے نوکر ہیں عطا تارڑ جیسے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ عطا تارڑ اور باقی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد ساری رات حوالات میں رکھا گیا۔ عطا تارڑ آج عدالت میں ان کو پیش کیا گیا کیونکہ ان کا جسمانی ریمانڈ لینا تھا، پولیس ان کا جسمانی ریمانڈ لکھ کر لائی تھی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم نے وہاں پر جو وزیر آباد میں پولیس تھانہ ہے، عطا تارڑ نے سینئر پولیس افسران سے بدتمیزی کی، وردی پر ہاتھ ڈالا اور ساتھ زد و کوب کیا، اور ساتھ جو تھانہ ہے اس میں ہنگامہ کیا، حملہ کیا اور گالم گلوچ کی، اور ساتھ کار سرکار میں مداخلت کی۔ یہ الزامات تھے، اور ان الزامات میں 3 اوفینس وہ تھے جو نان بیلیبل تھے، اور 16 MPO کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی تھی، اور 16 MPO کے تحت 3 ماہ کے لیے نظر بند رکھنے کا بھی پولیس نے اس میں ذکر کیا تھا۔ لیکن کیونکہ لیگی جو وکلا ہیں وہ عدالت پہنچ گئے تھے لاہور سے، اور وہاں پر ایک پورا جم غفیر تھا لیگی وکلا کا، گجرانوالہ سے بھی، آس پاس کے علاقوں سے بھی، اور مسلم لیگ نون خود اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، رانا ثناءاللہ تھے، مریم اورنگزیب تھیں، اور یہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ عطا تارڑ نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے بھی لوگ تھے، پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ تھے، لیکن انہوں نے کسی اور کو نہیں پکڑا، صرف مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پکڑا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور مجھے عمران خان کی ایما پر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری کی ایما پر گرفتار کیا گیا ہے، اور مجھے تھانے میں زد و کوب کیا گیا ہے، ہراساں کیا گیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب جو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عطا تارڑ کو جو 1 رات تھانے میں رکھا ہے تو وہ 1 رات ہی اس کے اوپر کافی ہو گئی ہے، اور اس کا جو ایسے لوگوں کے لیے 1 رات تھانہ ہی بڑی بات ہوتی ہے، اور پولیس تھانہ، اور پھر وہ بھی 1 رات، اور وہ بھی اس گرمی کے موسم میں۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق کہ جو حالت تھی عطا تارڑ کی وہ یہ نظر آ رہی تھی کہ اس پر اس کا جو سافٹ ویئر تھا وہ اپڈیٹ 1 رات سے ہی ہو جانا تھا، کیونکہ وہ رات بڑی بھاری گزری ہے، اور اسی کا رونا روتے رہے عدالت میں
ملزم عطا تارڑ عدالت میں جو لیگی وکلا تھے انہوں نے کہا کہ ابھی اس معاملے میں انویسٹیگیشن ہونی ہے، انویسٹیگیشن ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ جو نان بیلیبل اوفینسز ہیں یہ بنتے ہیں نہیں بنتے، اور اس سارے معاملے کو اس پر عدالت نے جو کیونکہ اتنے سینئر وکلا آئے ہوئے تھے اور آگے ایک مجسٹریٹ کی عدالت تھی، اس میں عدالت نے ملزمان 3 ملزمان اور تھے اور ایک عطا تارڑ تھا، چاروں کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 30 ہزار کے مچلکے جمع کروانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے، پروسیکیوشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجسٹریٹ صاحب کے جو ضمانت کا آرڈر ہے اس کو سیشن عدالت میں چیلنج کریں گے، کیونکہ اس میں 3 اوفینسز کو بھی جو نان بیلیبل تھے ڈیلیٹ کیا گیا ہے اور 16 MPO کی کارروائی کو بھی ڈیلیٹ کیا گیا ہے، جس کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی۔ عطا تارڑ نے یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ عثمان بزدار اور اس کی حکومت کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ مریم نواز کے خاص الخاص شیر ہیں۔ اب وہ بیٹھیں گے نہیں بلکہ سیدھا یہاں سے سیالکوٹ جائیں گے، جہاں پر ڈسکا PP-38 میں الیکشن ہونا ہے، ضمنی الیکشن، اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے، اور اب میری زبان اور تیز ہوگی، اب میں مزید بولوں گا اور اونچا بولوں گا اور تیز بولوں گا۔ یہ عطا تارڑ نے اب احاطہ عدالت میں دھمکی لگائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔